ایمان کی حالت میں صرف وہی لوگ پاتے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام اور اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ رب کائنات کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان مبارک گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور رحمت کیا جاتا ہے۔ جو لوگ جان کر اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں، غلطیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہے، خطائیں ان سے صادر ہو جاتی ہے اور وہ بے سمجھی اور ناواقفیت کی بنیاد پر اللہ کے قوانین سے اور سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پہلو تہی برت دیتے ہیں۔ رب کائنات اس ماہ مبارک کو ان پر سایہ پگھل کر کے ان کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ اس مہینے کو بنا دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے اس مقدس مہینے کو ایمان کی حالت میں پایا اور ثواب کی نیت سے اس کے دن کے روزے رکھے، اس کی راتوں کا قیام کیا، رب کائنات نے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح سے اس کا کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ دوستو، وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا پہلا ڈھاکہ رحمت کا ڈھاکہ ہے، اس کے دوسرا ڈھاکہ دوسرے دن یہ بخشش کے دن ہے، فرمایا اس کا آخری ڈھاکہ یہ جہنم سے آزادی کا ڈھاکہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آسمان کا مالک والی اپنی رحمت کے دروازوں کو اپنے فقیروں پر کھول دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اس قدر عام ہو جاتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی جنت کا مستحق نہ بنا سکے اور جہنم میں جا داخل ہو تو اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے۔ امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک دفعہ اپنے منبر پر قدم رکھ کر یہ کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیرانگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آمین کہتے ہیں۔ پوچھنے سے پہلے ہی نبی کائنات علیہ السلام نے انہیں مخاطب ہو کے کہا، ساتھیوں تمہیں پتا ہے میں نے 3 دفعہ آمین کیوں کہا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہوگا، ہم کو تو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کیوں آمین کہا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے حبیب اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، یہ نہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آمین۔ وہ شخص جو اتنا بخیل ہے اپنے نبی کا نام سن کے بھی اس پہ درود نہیں رہتا، وہ واقعی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ فرمایا پھر جب میں نے
دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا. جبریل نے کہا جس نے اے اللہ کے نبی اپنے والدین کو بوڑھا پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی, اللہ کی اس پر ہی لعنت ہو. آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے کہا آمین. واقعی وہ بڑا بدنصیب ہے جو بوڑھے والدین کے پانے کے باوجود اپنی بخشش کا نجات کا سبب انہیں نہیں بناتا ہے. فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر جبریل آیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے رمضان کو مقدس مہینہ پایا اور پھر رمضان کو اللہ کی بندگی میں گزار کر اپنے گناہوں کو یاد نہیں کروایا, اس پر بھی اللہ کی لعنت. میں نے کہا آمین. تو لوگوں یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کے دن بھی مبارک ہے, جس مہینے کی راتیں بھی مبارک ہیں. امام کائنات نے کہا اس مہینے میں دن کا روزے رکھنے والا اور اس مہینے میں راتوں کا قیام کرنے والا اللہ کی رحمتوں میں بے حساب داخل ہو جائے. کوئی دنیا کی طاقت اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دن کے روزے بھی صحیح طور پر اپنے احکامات اور اپنے نبی کے فرامین کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور راتوں کا قیام بھی تسلسل کے ساتھ بغیر جاگے کی ہمیں کرنے کی, اپنا قرآن سننے کی اور اپنا قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں یہ رہے گا اس سے آپ سے بھی بات ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اس مہینے میں سچی عبادت فرضی عبادت بن جاتی اور فرضی عبادت 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی, اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں نفلی عبادت کرنی چاہیے, کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. ابھی یہ بات میں آیا ہے اس طرح سے وہ غریب کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس قدر کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے جس طرح صدقہ و خیرات کی اہمیت سے نہیں. کوئی کائنات کے دروازے پہ آتا آپ اس کو کبھی خالی نہ لوٹاتے. اور پھر حضور کا طریقہ یہ تھا کہ روزہ خالی اکیلے افطار کرتے, ہمیشہ کسی نہ کسی کو روزہ ضرور افطار کرواتے. اور آپ فرماتے جس نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا اللہ نے اس کو روزے دار کے روزے کا ثواب ادا کر دیا ہے اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے, کثرت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے, کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے, کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, کثرت سے اللہ کے کلام کو سننا چاہیے, کثرت کے ساتھ مسجد میں حاضری دینی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایک نماز بھی بے جماعت نہ گزرے. یہ مہینہ اپنے آپ کو تربیت دینے کا مہینہ, تھوڑی سی تکلیف برداشت کرے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سے روح کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے اور جسم کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے اس مہینے کو اپنی رضا اور منشا اور اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کافی توفیق سے ہم نے کلام پاک کی منزل کا آغاز کیا ہے. پہلے پارے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب اپنے فضل و کرم سے جس منزل کی آج ابتدا ہوئی ہے اسے خیر و عافیت کے ساتھ صحیح طریقے پر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسے صحیح طریقے پر مجھے سنانے کی, آپ کو سننے کی, مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلام پاک کی سننے, سنانے, سمجھنے اور سمجھانے کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے. حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ مقدس کتاب کائنات میں جس قدر بابرکت اور مقدس کتاب ہے دنیا کی اور کوئی کتاب تقدس, پاکیزگی, طہارت اور عظمت و جلالت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ دنیا کی کتاب ہے
جس کتاب کے اول حرف کی خود ضمانت لی ہے اور کائنات مل کر بھی اس کی زیر اور زبر میں فرق نہیں ڈال سکتی. خداوند عالم نے اس کلام پاک کے آغاز ہی میں یہ بات کہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کو دنیا والوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا ہے. بیماروں کے لیے اس میں شفا ہے، بے بسوں کے لیے اس میں دوا ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے اس میں لذت ہے اور صاف دلوں کے لیے اس کے اندر جنت ہے. جو لذت مومن کلام پاک کی تلاوت سے حاصل کرتے ہیں، دنیا کی اور کسی چیز سے انہیں یہ لذت حاصل نہیں ہوتی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، جب کلام پاک پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں آسمان سے پڑھنے والے پہ نازل ہوتی ہیں، سننے والے پہ اترتی ہے، اور جب تک کلام پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اس لیے اس کلام پاک کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھنا، بڑی محبت کے ساتھ سننا چاہیے، اس لیے کہ اس کلام کا پڑھنا یہ بھی ثواب، اس کا سننا یہ بھی ثواب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کلام پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے. اللہ کے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جانتے ہو کہ ایک حرف کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الف لام میم. یہ ایک حرف نہیں 3 حرف ہے. اگر کوئی شخص صرف الف لام میم اللہ کا کلام پڑھتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اسے صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں دیتا ہے، 30 اس کے گناہ معاف کرتا ہے، 30 اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے. یہ اتنی مقدس کتاب. اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں اس کلام پاک کا کوئی حصہ موجود ہو اللہ اس دل کو ہمیشہ آباد رکھتا ہے، اور جس جسم کے اندر اس کلام مجید کا کوئی حصہ محفوظ ہو اللہ اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہ اس کلام پاک کی برکت ہے. آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس کلام کی برکت یہ ہے کہ اگر اسے آگ میں پھینکا جائے تو آگ اس پر اثر نہیں کرتی. تو جس سینے میں یہ کلام پاک یا اس کا کچھ حصہ محفوظ ہو کبھی اس جسم کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام پاک کے یاد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے اس کلام پاک کو یاد کیا، محبت سے پیار سے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی مانگ پڑ جائے گی. لوگ پوچھیں گے اللہ کے نبی یہ کون خوش نصیب؟ پوچھیں گے لوگ اللہ یہ کون خوش نصیب ہے جن کے تاجوں کی روشنی اتنی ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی؟ اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کروایا ہے. اللہ ہم کو اپنے بچوں کے سینوں میں
اس کلام پاک کے محفوظ کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس کلام پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرض کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ یہ سورت انسان کی روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ نے دوا کے طور پہ بھیجی ہے۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا، کوئی ذات ایسی نہیں جس سے مانگا جائے، کوئی اللہ کے سوا ہستی ایسی نہیں جس سے سوال کیا جائے۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ صورت ہے جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ پڑھو ایاک نعبد، اللہ عبادت بھی تیرے سوا کسی کی جائز۔ کون سی عبادت؟ مالی عبادت، مالی جسمانی عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز، نہ مالی عبادت رب کے سوا کسی کے لیے جائز، نہ جسمانی عبادت رب کے سوا۔ اگر مال قربان کیا جائے تو اکیلے اللہ کے لیے، اگر جان کو صرف کیا جائے تو اکیلے اللہ کے لیے۔ اور پھر کہا ایاک نستعین، اللہ بندگی بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تیرے سوا کسی اور سے۔ پڑھتے یہ ہے، پڑھتے اور مانگتے اوروں سے۔ کتنا بڑا تضاد ہے! جو درخت اللہ نے بار بار پکوایا ہے، بار بار ذہن نشین کروایا، اسی درخت کو ہم بھولے بیٹھے۔ ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم، سب سے بڑی دعا جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور جو مانگنی چاہیے وہ ہدایت کی دعا ہے۔ اللہ ہم کو سیدھا راہ دکھا، اس لیے کہ جو بندہ ہدایت یافتہ ہو گیا، جس کو ہدایت مل گئی، سمجھو کہ اسے سب کچھ مل گیا ہے۔ اور جس کو ہدایت نہ ملی اس کی آخرت برباد ہو گئی، جس کی آخرت برباد ہو گئی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کی طرف مومنوں کو توجہ دلائی، فرمایا مومنوں سن لو، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کامیاب صرف ایک آدمی ہے، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ چند روزہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ سے کلام پاک کی دوسری سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ، اس کا نام اس لیے بقرہ رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک گائے کا ذکر ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ وہ کون سی گائے ہے؟ خداوند تعالی نے اس کا ذکر اسی سورت کے آغاز میں کیا ہے۔ ارشاد کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قاتل کا پتہ نہیں چلتا، ایک گائے ذبح کرو، مقتول کے جسم کے پاس رکھو، خود یہ گوشت پکار اٹھے گا کہ قاتل کون ہے۔ اب قوم بڑی کٹ اجت اور ہیلے ساز بہانہ ساز کہہ لگے اللہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، گائے کس قسم کی ہو؟ اللہ نے کہا گائے اس قسم کی۔ کہہ لگے گائے کا رنگ کیا ہو؟ اللہ نے کہا رنگ اتنا۔ کہا گائے کی عمر کون سی ہو؟ یعنی کٹ اجتیاں کہ شاید اس طرح چھٹکارا ہو جائے۔ اللہ نے کہا اس طرح تمہارا چھٹکارا ہو سکتا؟ آدمی ہیلے کرے باندھے کرے، میں بیمار ہوں، کھڑا نہیں ہوا جاتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، بیماری ہے، بے ہوش ہو جاتا ہوں، چکر آتے ہیں،
شوگر بن گئی ہے، جتنی جی چاہے کٹوجتیاں کر لو، لیکن رب کی نظر سے کوئی چیز مخفی رہ سکتی۔ اسی طرح اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے اپنے فرشتوں کو خبر دی کہ میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک انسان کو، تو فرشتے کہنے لگے اللہ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم جو تیری بندگی تیری عبادت کے لیے موجود ہے، آدم کو پیدا کرے گا، دنیا میں اس کی اولاد فتنہ و فساد پیدا کرے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا، خون خرابہ ہوگا، اس کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری حکمتوں کو میرے سوا کوئی جانتا؟ اب ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے آدم کو پیدا کیا، اسے حقیقت اشیاء کی خبر دی، جب اسے پیدا کر چکا تو اس کے مقابلے میں فرشتوں کو بلایا اور کہا فرشتوں مجھے حقیقت اشیاء کا علم بتلاؤ، اس کی خبر دو، انبئونی باسماء ہؤلاء، بالکل تم صادقین، بتلاؤ حقیقت اشیاء کے نام کیا ہے؟ کہنے لگے لا علم لنا۔ فرشتے کہتے ہیں نوری جن میں جبریل بھی ہے میکائیل بھی ہے، کہتے ہیں لا علم لنا، اللہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، فرشتوں کو غیب کا علم، لیکن حضرت صاحب کی بلی کو ہے، فرشتوں کو تو نہیں، لیکن بلی کو ہے۔ قرآن کہتا ہے کہنے لگے لا علم، ہم کو غیب کا علم، اللہ نے آدم کو کہا کیا ہو گیا؟ اللہ نے کون سرکار انشاءاللہ آج پہلا دن ہے، میں بھی بیمار ہوں، یہ اسپیکر بھی ذرا بیمار ہے، کل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے ارشاد کیا کہ آدم کو ہم نے حقیقت اشیاء کا علم دیا، پھر اس کو کہا کہ تو خبر دے اب ان کو۔ آدم نے خبر دی، فرشتے حیرت زدہ رہ گئے۔ اللہ نے کہا اے فرشتوں علم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، کیا تم کو میں نے نہ کہا تھا کہ جن چیزوں کو میں جانتا ہوں تم ان چیزوں کو جانتے ہیں؟ اللہ کے علم کو دنیا کی کوئی چیز حاصل کر سکتی، اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں، جنہوں نے رب کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ان کو بھی علم غیب نہ نبیوں کو، نہ فرشتوں کو، نہ ولیوں کو، غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم رکھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے ارشاد کیا، ہم نے آدم کو جنت میں رہنے کے لیے کہا، ہم نے کہا جنت میں رہو، آرام کی زندگی گزارو، جو جی چاہے کھاؤ، جو جی چاہے پیو، لیکن ایک درخت جس کا نام اللہ نے نہیں لیا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، فرمایا اس درخت